शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला शय्यिदिल अंबिया आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन, काबिल कदर नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दुआ एज यूजुअल जिस तरह माशाल्लाह हर प्रोग्राम में कर रहे हैं, और माशाल्लाह आपकी तरफ से जितना इस दुआ को लाइक किया जा रहा है मुझे बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह हर प्रोग्राम में करने का मकसद भी यही है आपको दुआ भूले ना। ये दुआ अपनी दुआओं में सबसे पहले रखा करें, और ये आपके लिए फ़ायदा है। कितना फ़ायदा है इंशाअल्लाह आप खुद भी महसूस करेंगे। परवरदिगार आलम खालिक कायनात इलाहुल आलमीन खुदावंद मुताल, हम कमज़ोर लोग हैं, नातवां लोग हैं, एहसान फरमा, शफ़क़त फरमा, इनायत फरमा। जो हम चाहते हैं, जो हम मांगते हैं वो नहीं, जो तू देना चाहते है वो अता फरमा। और यकीनन जो तू देना चाहते है वो अपनी हुज्जत का कुर्ब है, और यकीनन जो तू चाहता है वो शैतान से दूरी है। एहसान फरमा, जो तू चाहता है वो अता फरमा। और काबिल कदर सामीन, माशाल्लाह जैसा कि आप महसूस कर रहे हैं, हम लफ्ज़ इंतज़ार पे मसरूफ़ गुफ्तगू हैं, और फरमान इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी कदर का आपके सामने रखा था। हवालों के साथ याद होगा अपने प्रोग्राम में इंतज़ार के मुख्तलिफ मराहिल आपकी खिदमत में पेश किए, और जिस इमाम के हवाले से हम बात कर रहे हैं वो बहुत करीम है। यकीन जानिए वो इतने करीम है, हमारी यकीनों से ज़्यादा करीम, हमारे शऊर से ज़्यादा करीम, हमारे ज़हनों में बदलने वाली करवट बदलने वाली सोचों से ज़्यादा करीम है। हम नहीं जानते वो कितने करीम है। यकीन जानिए आज तक हमें कुछ ना कहा जाना, हमारी कोताहियों के बावजूद हमें माफ़ किया जाना, मुसलसल नज़रअंदाज करना, फिर मौका देना, ये करीमीपन की अलामत है। हमें जिस तरह एक वालिद का बंदा इताअत न करे तो वालिद अपनी जायदाद से, अपने माल से, हर चीज़ से आग कर देता है, ये करीम नहीं तो कौन है? हमारी कोताहियों के बावजूद हमें आँख नहीं फरमा रहे, यकीनन वो बहुत करीम है। तो उसी करीम के इंतज़ार की कैफियत जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, आज एक और रखना चाह रहा हूँ, बड़ी अहम है। एक माँ बहनों बेटियों के हवाले से रखूँगा और एक भाइयों के हवाले से। ये जो मेरे सामने बैठे आप सुन रहे हैं, आपके यहाँ किसी एक मेहमान ने तशरीफ़ लाना है, आपको एक बंदा आके डिस्टर्ब करता है और आके कहता है कि यार आप तो ऐसे ही यूं करते हो, आप ये करते हो, आपने तो वो काम गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप उसको क्या कहते हो? यार प्लीज़ मैं बहस के मूड में नहीं हूँ यार, मेरे पास वक्त नहीं यार, मैं किसी के इंतज़ार में हूँ। ये खूबसूरत अंदाज है कि अगर इन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए जो हमारे लिए बनी ही नहीं है, बहस, मुबाहिसा, फजूलियात, लग़वियात। भाई मेरे मेहमान आ रहे हैं, मैं इंतज़ार में हूँ, यार मेरे पास टाइम नहीं। यकीन जानिए हमारे पास वाकई टाइम नहीं। हमारी दुनियावी मसरूफियत के हवाले से नहीं कह रहा, इमाम के ज़हूर के कुर्ब की वजह से कह रहा हूँ, वाकई हमारे पास टाइम नहीं। किसी वक्त भी सरकार आ जाएंगे अचानक, इसलिए तो फरमाया गया ये निशानी, मगर फिर फरमाया गया हमारा फर्जंद मिस्ले मूसा है, वो अचानक आएगा, अचानक जो मुंतज़िर होगा, जो इंतज़ार में होगा वही पहुंच पाएगा। हमारे पास वाकई टाइम नहीं। तो ये बड़ी अहम चीज़ थी कि हमें उन महफिलों से बचना है। मसलन हमें कोई दोस्त कहता है, हमें कोई भाई कहता है कि आओ यार फलां जगह आज कचहरी, आज बैठते हैं और आज फिर बैठ के आज डिस्कस करते हैं उसके मामलात। उनको कहिए यार खुदारा मेहरबानी करो यार, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे मौला आने वाले हैं, वहाँ जाके मैं जितना टाइम ज़ाय कर दूँगा इतना टाइम मैं अपने इमाम के इंतज़ार में क्यों ना गुजार दूँ। तो ये बंदे के अपने ऊपर है ना, जब उसको अहमियत का अंदाज़ा होगा, आने वाला शहज़ादा है कौन, आने वाला सरदार है कौन, उसका मकाम व मर्तबा क्या है, तो यकीनन कैफियत तो बदल जाएगी। तो इसी ज़िम्मन में जितना हो सके इस इंतज़ार की कैफियत को बरकरार रखिए। छोड़ दीजिए कि ये दोस्त ने आपको कह दिया आइए जी सिनेमा चलते हैं, वहाँ चल के फिल्म देखते हैं, तो आप भी तैयार हो गए ये सोच के कि यार बोर हुआ बैठा हूँ तो वहाँ चलते हैं। याद रखिए अगर आप इंतज़ार में रहेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपकी ज़िंदगी से लफ्ज़ बोर ख़त्म हो जाएगा। आप इंतज़ार भला क्या करेंगे? इमाम पे लिखना शुरू कर देंगे, इमाम पे पढ़ना शुरू कर देंगे, इमाम के हवाले से महफिलें घर में रखना शुरू कर देंगे, और इमाम के हवाले से अपने रिश्तेदारों को एजुकेट, अपने आप को बेहतर बनाना शुरू। आपके पास तो वक्त ही नहीं होगा, बोर हो तो वो हो जो तो निकम्मा हो, आपके पास तो वक्त ही नहीं होगा, अपने इमाम के लिए ज़रा मुतवज्जह रहेंगे। तो इसलिए यकीन जानिए हमारे पास वक्त नहीं, सरदार आने वाले। और हाँ, यहाँ मैं अपनी माँओं बहनों बेटियों की खिदमत में भी ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा, आपके पास बहुत वक्त होता है माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको घरदारी की ड्यूटी दी है, परवरदिगार आलम में उसकी तकसीम है, हम तो उसकी तकसीम के पे बात नहीं कर सकते, लेकिन जो उसने अमर दिया, जो तकसीम दी, वो है जो वो बेहतर जानता है। अगर उसने हमें ड्यूटी
اس حوالے سے دی مردوں کو، یعنی کہ ڈیوٹی دی کہ وہ محنت کریں، وہ مزدوری کریں، وہ کام کریں، مگر ایک خاتون ہے جس کی گھر داری کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، مگر کچھ بچیاں ہماری ایسی بھی ہیں جو ماشاءاللہ جاب بھی کرتی ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں، پردے میں رہ کے جاب کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پردے میں رہ کے اپنے آپ کو اپنے امام کی خاطر بچا کر، اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے امام سے غافل نہ بنا کر، ایک لمحے کے لیے بھی، تو کوئی نہیں، رزق حلال کے لیے منع تو نہیں فرمایا گیا۔ لیکن یہاں میں ایک چھوٹی سی گزارش کر رہا تھا پہلے گھر داری کے حوالے سے۔ ہماری بیویوں کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے، صبح بچوں کو، گھر والوں کو ناشتہ بنا کے دیتی ہیں، پھر شام کے لنگر کی تیاری کرتی ہے، اس دوران ان کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ ایک انتظار کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر اس ٹائم کو امام کے انتظار میں یوٹیلائز کیا جائے، بھلا کیسے؟ صبح اٹھی ہیں، یہ انتظار کا پہلا کام، اٹھ کے اپنے چھوٹے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے شوہروں کو جو شادی شدہ ہے ماشاءاللہ، اور جن کی نہیں ہوئی ان کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، پروردگار عالم جن کے رشتے نہیں ہوئے، یقیناً والدین کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے، بیٹیاں گھر بیٹھی ہوں، تو پروردگار عالم امام زمان علیہ السلام کے صدقے ان کے لیے آسانیاں فرما، تاکہ وہ بچیاں بھی اپنے اپنے گھروں میں جا کے اپنی اولاد کو ایجوکیٹ کر کے اپنے امام کے لیے تیار کریں۔ تو یہ بھی ایک دعا کا جملہ تھا، سامنے آگے ضمن میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے، صبح اٹھ کے صبح سلام کروائیں، سلام کرانے کے بعد یقیناً ناشتہ تیار کرنا ہوتا ہے، کوشش کریں ماشاءاللہ، وہ نماز تو پڑھی ہوتی ہے، نماز صبح پڑھی ہوتی ہے، تو اسی وضو کی حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کر کے ان کو جب ناشتہ بنا رہے ہوں تو باوضو درود پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آپ یقین جانیے، آپ کو اندازہ نہیں، آپ جو سوچ رہی ہوتی ہیں وہ کھانے میں مل رہا ہوتا ہے، آپ کی ویوز، آپ کی لہریں کھانے میں جا رہی ہوتی ہیں۔ جس غصے میں کھانا بناؤ گی، جو کھائے گا اس کو غصہ آئے گا۔ اگر شفقت کرتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے کھانا بناؤ گی، جو کھائے گا اس میں بھی درود والی کیفیت کا شامل ہونا لازم ہو جائے گا۔ تو اس لیے جس سوچ اور جس ذہن سے آپ کام کر رہی ہو، کھانا بنا رہی ہو، وہی چیز کھانے والے کے اندر جا رہی ہوگی، اس کے ذہن میں یہی چیز آ رہی ہوگی۔ اس ضمن میں یہی چاہوں گا، آپ باوضو ہو کے درود پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی تیاری کروائیں، ان کو ناشتہ کھلائیں، کھانا کھلائیں، اور ان کو کہیں آپ جا رہے ہیں، جائیے بسم اللہ، اسکول والے بچے خیر سے اسکول جائیے، کالج کے بچے خیر سے کالج جائیے، جہاں جا رہے ہو، اور کام کے لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو، آپ کاروبار پہ جا رہے ہیں، نوکری پہ جا رہے ہیں، خیریت سے جائیے، مگر ایک چیز یاد رکھیے، میں اور آپ، ہم سب کسی کے منتظر ہیں، کسی کے انتظار میں ہیں، تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے ایک لمحے کے لیے بھی ان سے غافل نہیں ہونا۔ اور ہاں، کعبے سے اعلان اچانک ہونا ہے، اگر وہ تشریف لے آئے، آپ بھی کعبے پہنچ جائیے گا، ہم بھی کعبے پہنچ جائیں گے۔ اور بچوں کو یہ سمجھا کے بھیجنا چاہیے ماؤں کو کہ آپ گھر میں ہوتے ہو، ہماری آپ پہ نگاہ ہوتی ہے، آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے آپ کو یہ ڈر ہو کہ ہمارے والدین ناراض نہ ہو جائیں۔ یقین جانیے، ہم گھر میں بیٹھے والدین ہیں، وہ آپ کا جو امام ہے آنے والا، وہ آپ کا حقیقی والد ہے، وہ آپ کو ہر جگہ واچ کر رہے ہیں۔ کوشش کرنا اپنے امام کو ناراض نہ کرنا، اپنے امام کا انتظار کرتے، کالج میں، اسکول میں، جہاں بھی جاؤ، اور خصوصاً اپنے جوان بچوں اور بیٹیوں کو یہ آپ ضرور ایجوکیٹ کریں، مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو بتاؤ آپ ہمارے پاس امانت ہو، اگر ہمارے اپنے ہوتے تو آپ شروع سے ہمارے پاس ہوتے، شروع سے نہیں ہو، اللہ نے کسی ہستی کا صدقہ تمہیں ہمیں دیا ہے، ہم تمہاری صرف پرورش کے ذمہ دار ہیں، اور انشاءاللہ پرورش کر کے ہم نے تمہیں امام کی بارگاہ پیش کرنا ہے، اور ہم نے خود بھی امام کی بارگاہ پیش ہونا ہے۔ تو جب آپ ان کو یہ کہہ کے گھر سے بھیجو گے، اور اپنے شوہروں کو یہ کہہ کے گھر سے بھیجو گی کہ آپ جائیے، اللہ کا نام لے کے رزق روزی کا آغاز کیجئے، پروردگار کے اس ولی کا صدقہ، اس حجت کا صدقہ جو ہمیں پروردگار دینا چاہے گا، میں شکر کروں گی، میں بالکل یہ نہیں کہوں گی آج کم ملا، آج تھوڑا ملا، جو بھی مل گیا میں اس پہ شکر کروں گی۔ آپ بسم اللہ کر کے یقین کے ساتھ جائیے۔ اور ہاں، دوران نوکری، دوران کاروبار کوئی آپ کو تنگ کرے، کوئی آپ کے ساتھ غصہ کرے، آپ نے پلیز غصہ نہیں کرنا، کیونکہ غصہ کرنے والا امام کا منتظر نہیں ہوتا، آپ نے ان سے محبت سے پیش آنا ہے، اس لیے آپ کسی ہستی کے منتظر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اگر کسی کے ساتھ آپ غصہ ہو رہے ہوئے اور اسی وقت ظہور کا اعلان ہو گیا، آپ تو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اور اگر امام نے مجھے بلا لیا تو آپ نہ آئے، مجھے تو اچھا نہیں لگے گا کہ میرا شریک حیات، میرا والد، میرا بھائی، میرا بیٹا وہ نہ پہنچے امام کے ہاں اور میں پہنچ جاؤں، مجھے اچھا تھوڑا لگے گا۔ تو اس لیے ہم سب نے مل کے اپنے امام کے لیے کوشش کرنی ہے۔ چلے گئے کام پہ، ٹائم ہی ٹائم ہے، کیونکہ شام کو واپس آئیں گے، پچھلے ٹائم آئیں گے، ٹائم ہوتا ہے 2 گھنٹے کا، تھکی ہوئی ہیں، آرام بھی ضرور فرمائیں، مگر وضو کر کے آرام فرمائیے۔ لیکن اگر جاگ رہی ہیں
تو فضولیات دیکھنے کی ضرورت نہیں، ٹی وی دیکھنے کی، موبائل اسکرول کرنے کی، یہ چیزیں وہ چیزیں کوئی ضرورت نہیں۔ میری بہن بیٹیاں، بچیاں، مائیں، یہ ہمارے پاس قیمتی وقت ہے، گولڈن ٹائم ہے۔ کوشش کریں جب بھی وقت ہو امام کی تسبیح لے کے، امام زمانہ کے ظہور کی، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہمارے امام کو اسے ظہور عطا فرما، پروردگار ہمیں ہماری گنہگار آنکھوں کو امام کے دیدار کے قابل بنا، پروردگار ہمارے والدین کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سب کو امام کے قابل بنا، پروردگار اس پوری امت کو امام کے قابل بنا، پوری امت امام کا ساتھ دینے والوں میں شامل ہو جائے اور امام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ تو یہ آپ دعا کریں۔ پھر بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اگر ہاں موبائل سے میں منع نہیں کر رہا، ضرور کریں، مگر گوگل پہ سرچ کریں ہماری گردنوں پہ حقوق کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم نے امام کے لیے کرنا کیا ہے، قرآن میں ہمارے لیے احکامات کیا صادر ہوئے، فرمان میں ہمارے لیے احکامات کیا صادر ہوئے۔ تو اسی ضمن میں جب آپ اس پہ غور فرمائیں گی تو بڑی انشاءاللہ آپ کے لیے راہیں کھلیں گی۔ پھر آپ کے بچے شام کو گھر والے آئیں، ان کو ویلکم کریں اور یہ کہتے ہوئے ویلکم کریں، امام کے ایک منتظر کو ہمارا سلام، امام کی ایک کلیجہ کو ہمارا سلام، امام کے ایک ناصر کو ہمارا سلام۔ آپ یقین کریں ایسا خوبصورت ماحول بن جائے گا، اتنا پیارا ماحول بن جائے گا، آپ کو اندازہ ہی نہیں، آپ کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں انشاءاللہ اگلی انتظار کی کیفیت سرکار کی توفیق سے میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ واقعی وہ بہت کریم ہیں، اتنے کریم ہیں جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ آئیے ان کی کریمی سے فائدہ اٹھائیے، جو وہ چاہتے ہیں ویسے بنیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔